میری شادی حسنین سے ہوئی تو لگنے لگا جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا شوہر تھا۔ شادی کے اس ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت خوش رکھا۔ یہ بات میں کہہ سکتی تھی کہ حسنین کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ حسنین کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھی۔ ایک ہفتے شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو ایسے پر لگا کر گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے حسنین کے آفس میں جوائننگ تھی، اسی لیے وہ بولے، ماریہ میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی لے لینا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور حسنین نے ساری چیزیں لے لی۔ واپسی پر وہ بولے، ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورینٹ سے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا تو میں بیٹھ گئی۔ حسنین بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ماریہ، تم مین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہو؟ میری چوری پکڑی گئی تھی؟ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں حسنین، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر حسنین کو میرا جواب واپسی مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ وہ بضد رہے کہ میں انہیں سب کچھ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو مجھ پر بیتا ہے۔ یقیناً وہ میری بات کو سمجھداری سمجھ سکتے تھے، مگر دل میں ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائے اور شادی کے دن پریشانی میں گزر جائے۔ اسی لیے میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ حسنین میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا خطرناک، سب سے زیادہ خوفناک دن تھے۔ رات کو ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند علینا نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، حسنین، میں اس دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا تھا جو اپنی اس یتیم بہن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے؟ مجھے اپنی ساس کی بات بہت عجیب لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام؟ حسنین بولا، امی میں لے تو چلتا، مگر ماریہ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو حیرت سے حسنین کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں ہاں بیٹے، شادی ہوتے ہی بیوی کی بات سننے لگا، بے شرم، تمہیں تو اپنی یتیم بہن کا خیال رکھنا چاہیے۔ حسنین جلدی سے بولا، جی امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسنین خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسنین بھی کمرے میں آئے اور بولے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں بولنے لگی کہ حسنین، میں آپ سے اس قسم کی حرکت پر سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ حسنین میری طرف دیکھتے ہوئے میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور بہن کا واحد سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں بس ان کا ہی ہو کر رہوں، وہ کسی کے ساتھ مجھے شریک نہیں کر سکتے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود ماریہ کو لے کر نہیں گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ دیکھا، میں نے تمہارا نام لے لیا، دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا، تم ذرا سی بات پر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مجھے حسنین کی یہ بات بہت بری لگی۔ جیسا بھی تھا، اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ اس نے الزام مجھ پر ہی لگا لیا۔ خیر، حسنین نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس اور نند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے خفا اور بیزار رہنے لگی تھی۔ میں ہی ان دونوں کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ میں نے مشین لگا کر سب کے کپڑے دھو لیے تھے۔ چھت پر گئی اور کپڑے ڈالنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے آیا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ چوتھی یا پانچویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کو اس بارے میں بتایا۔ میں بولی، آنٹی، کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنستی تھی۔ وہ بولی، بیٹی، ایسے فالتو باتیں مت کیا کرو،
ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی ہی مجھے وہم ہوا ہے، اسی لیے اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی تھی۔ میں نے حسنین کے لیے آج بریانی بنائی تھی۔ میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کے 6 بجے کے قریب حسنین آئے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے کمرے کے اندر آئے اور دروازے کو زور سے لات ماری۔ میں ڈر گئی کہ کیا ہوا ہے، اور وہ بولے، تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ وہ بولی، جھوٹ مت بولو بہو، سچ کہو نا کہ تم نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو علینا پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کے لیے گھر کا تانگ جھانگ کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہا کے بات کو کہا پر جوڑ دیا تھا۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ حسنین نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائی دینا پڑے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اس نے کسی طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر حسنین میرے کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، مریم، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بیہودہ بات نہیں کر سکتی۔ امی کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہو اور میری بیوی بری ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی ہو کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی تھی کہ کیا وہ مرد کہلائے جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں حسنین سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک حسنین اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل دیکھوں۔ آج حسنین 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ حسنین بولے، میں یہ کام والی لے کر آیا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا۔ حسنین بولے، باجی سکینہ، آپ نے ماریہ کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے، اور یہی آپ کو تنخواہ بھی دے گی۔ حسنین نے مجھے بہت مان دیا تھا کہ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اور میں ہی تو گھر پر ہوں گے۔ ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھے گی۔ حسنین کمرے سے باہر نکلے تو علینا میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زاروختہ رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگانے والی ہے۔ تبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے، اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی سلمان سے مت کیجیے گا۔ میں علینا کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے سلمان سے کس بات کا ڈر؟ خیر، وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن سلمان ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ علینا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو ضرور ہے۔ اگلے دن سلمان کی کال آئی تو بولا، باجی، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند علینا کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی، سلمان، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔
دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فساد عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے بہانے سے میرے اور حسنین کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ علینا سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے علینا کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، علینا دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو، یہ رابطہ تم ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر علینا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس صورتحال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو علینا بولی، امی، اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھ پر لازم تشدد کرتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میری ساس میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو تو تم ایسے ہی کرنا۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں ثابت ہو گئی تھی کہ میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح میری ساس بات بدلنے کے ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح سے میری نند بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اسی لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سلمان تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی علینا کے ساتھ نہ کی تو میں بھوکا مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری امی مجبور ہو کر علینا کا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ علینا تو پھولے نہیں سماتی تھی کیونکہ میرا بھائی سلمان لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، منگنی بھی طے پا گئی۔ جس دن یہ منگنی ہوئی تھی میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کی کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ سلمان مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا، زیادہ تر تو وہ اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ سلمان سارا دن علینا کے ساتھ فون کر کے لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حسنین نے مجھ سے منہ کیوں پھیرا ہے، وہ مجھ سے سیدھے منہ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ سلمان نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کسی طرح بھی سلمان کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ علینا کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی، سلمان میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے تو منگنی کرتے وقت نہ مجھ سے مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میری ساس نے حسنین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ حسنین بولا، ماریہ، یہ میری بہن کا گھر اجڑ جائے اور سلمان کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ حسنین نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نڈال کی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں روتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی تھی۔ تب حسنین کمرے میں آ گیا۔ میں سامان کو پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی۔ حسنین مجھے دیکھ کر بولا، ماریہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کہاں جاؤں گی مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی تھی، نہ کیوں آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر حسنین کو اپنا گناہ یاد آیا اور اس کا دل عجیب صدمے میں آیا۔ اس نے دیوار میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ حسنین نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا، ماریہ، تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ ان کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ میں مجبور ہو کر وہاں رکنا پڑا تھا۔ حسنین نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا
اور بولا میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی، اور چلا گیا تھا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو حسنین واپس آ گیا۔ وہ بولا تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالے کے بعد میں پھر سے تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب و شش و پنج میں مبتلا تھی۔ یہ میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تو مجھ پر بھی مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ وہ بذات خود تو بہت اچھا تھا، مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی بھلا، اس لیے میں نے حسنین کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہ دیکھا کہ حسنین میرا نکاح کس سے کروا رہا ہے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو نہیں میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نکل کر بولا میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ وین انجان راستوں پر نکل کھڑی تھی۔ تب ہی میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں بولی انکل مجھے آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے چیختی چلاتی رہی۔ تبھی وین کے ڈرائیور نے مجھے میرے کلائی سے کس کے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر میرا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی، تبھی ایک لڑکا تیزی سے میرے جانب بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے شور ڈال دیا اور چور چور کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغواکار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ فروٹ کی ریہڑی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتا دی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مجھے بس اب وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ کوئی نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغواکاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا ماریا میرا نام شاویز ہے۔ میں نے جس دن تمہیں اغواکاروں سے بچایا تھا اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا، مگر میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ جس سے میری شادی ہو سکے۔ میں نے اپنا رشتہ جس دن تمہارے گھر بھیجا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تمہیں چھت پر دیکھا جب تم کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ بس میں تمہیں دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایک دن مجھے پتہ چلا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور وہ کسی ایسے مرد کو ڈھونڈ رہا ہے جو تم سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ چند دن میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، یہی ہی میری زندگی کی جمع پونجی بن جائے گی۔ اس دن کے بعد شاویز نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اسی دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا ماریا میں تمہیں لگژری لائف نہیں دے سکتا تھا، تمہارے لیے نوکر چاکر بھی نہیں رکھ سکتا، مگر تمہیں عزت اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ اس نے پہلے بھی تمہاری قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ طلاق تمہیں نہیں دے گا؟ بہت عقیدت تھی اس نے مجھے دوبارہ بچایا تھا، اسی لیے میں نے حسنین کو
اپنا فیصلہ سنایا کہ میں شاویز سے طلاق نہیں لوں گی۔ حسنین نے یہ بات سن کر بہت واویلا مچا دیا تھا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نواز دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ حسنین نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، مگر ہر انسان کو اس کی کیے کی سزا مل جاتی ہے۔